عمر آپ نے بڑی جو اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پاس آؤٹ کیے ہیں آج ان سب کو آپ نے بڑی صحیح ہدایت کی. اچھا اب میں آپ کے لیے یہ آپ کی اب شروعات ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ابھی عمر آپ نے تو بڑا کہا کہ آپ نے یہ پریزنٹ کر دیا اور یہ تو صرف ایک بگننگ ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ آپ یونیورسٹی سے کوالیفائی کر رہے ہیں آگے کام کے لیے. اب تو اصل آپ کا امتحان ہوگا. انسان کا امتحان تب ہوتا ہے جب وہ آزمایا جاتا ہے. اچھے وقت پہ تو سب اچھے انسان ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو اللہ کہتا ہے بار بار آزماؤں گا، کیونکہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو آپ کی تو ابھی آزمائش شروع ہوگی. تو میں آپ کو 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا آپ کے لیے ایک زبردست ٹائم ہے. آپ کا اب سارا آپ کے سامنے آپ کی فیوچر اب سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیا بنیں گے آپ. پہلے تو آپ یہ جو کوالیفائی کر گئے ہیں اس نے آپ کو ایک زبردست اپرچونٹی دے دی. اب آپ اس کو کدھر لے کے جاتے ہیں، کتنے بڑے انسان بنتے ہیں، کتنی اچیو کرتے ہیں، وہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور سب سے پہلی چیز یہ کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی خواب بڑی ہوتی ہے، جس کی جو ڈریم بڑا کرتا ہے، جس کی جو آئیڈیلسٹ ہوتا ہے. کبھی ریئلسٹ بڑا انسان نہیں بنا. مثلا ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر جب پہلا آدمی چڑھا ایڈمنڈ ہلری، تو اگر وہ ریئلسٹ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کوشش کرتا، کیونکہ سب اس سے پہلے جنہوں نے کوشش کی چڑھنے کی یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو ریئلزم تو کہتی تھی کہ یہ نہیں چڑھ سکتا اوپر، لیکن آئیڈیلزم کہتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اور یہ ایکچولی آپ کو ایمان دیتا ہے. سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے ایمان کی. ایمان انسان کی یہ جو لمٹس اپنے لگا دیتا ہے وہ سب ختم کر دیتا ہے. اور میں اپنی یوتھ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ پیریڈ سٹڈی کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس پیریڈ سے کے 20 سال بعد دیکھیں کہ کبھی اتنی دنیا کی تاریخ میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے، اتنے عظیم جنرلز نہیں آئے. تو ایک دم ایکسپلوڈ کر گئے وہ دنیا کے اوپر. تو وہ کیا چیز تھی؟ اس کو ضرور سٹڈی کریں کہ وہ کیا چیز تھی کہ وہ ایک دم عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ آئیڈیلزم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایمان ڈالا تھا. ایمان نے انسان کو آزاد کر دیا. اور جو اقبال شاہین کہتے ہیں، جو ہے اقبال کی شاہین وہ ہوتا ہے جو زمین کی زنجیریں توڑ دیتا ہے ریئلزم کی، اور وہ پھر آئیڈیلسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے پھر لمٹلیس ہوتی ہے دنیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جو آپ کے لیے بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ کو راستے میں ہمیشہ چوائسز آئیں گی. 2 چوائسز ہمیشہ آئیں گی. نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں آپ صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے انعام دیے، نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ فیصلے آپ کو ہمیشہ ڈیلی بیسس پہ کرنا پڑے گا. ایک راستہ وہ ہے جو لگتا بڑا مشکل ہے لیکن وہ راستہ ہے، اور وہ راستہ نعمتیں سب سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بخشی نا، ان کو اپنا حبیب کا. تو ایک تو وہ راستہ ہے. ایک دوسرا راستہ ہے جو شارٹ کٹس بھی ہیں، جو آسان لگتا ہے. دنیا بھی یہ کرتی ہے تو ہم بھی یہ کر لیں. آپ کو سارا وقت ٹیمپٹیشن ہوگی کہ جی یہ تو دنیا کا راستہ ہے، آپ زمینی حقائق نہیں جانتے. تو ہمیشہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے ان دو راستوں میں. تو ایک راستہ ہے آپ کی عظمت کا، کیونکہ کبھی کسی انسان کو وہ عظمت نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. دوسرا راستہ ہے جو لگتا ہے کہ بڑا اٹریکٹیو ہے لیکن وہ انسان کی تباہی کا راستہ ہے. تباہی کا مطلب انسان کے پوٹینشیل کی تباہی کا راستہ ہے. مجھے جب میں کرکٹ کھیلا شروع کی اور میں جب اوپر آیا تو بڑی ٹیمپٹیشن کی. ایک ہمارے زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں یونائٹڈ نیشنز کا بین تھا کیونکہ ان کی اپارٹھائڈ رجیم تھی.
تو انہوں نے بڑے پیسے آفر کرتے تھے لوگوں کو وہاں جانے کے لیے، کرکٹرز کو، اور اسپیشلی کہ جو کرکٹرز کا جب نام بن جاتا تھا تو وہ بڑے پیسے آفر کرتے تھے. تو ہمیشہ ایک طرف آتا تھا کہ جی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اگر آپ ساؤتھ افریقہ آ گئے. تو لگتا تو بڑا اچھا تھا کہ اتنا پیسہ ملے گا اور یہ، لیکن وہ پیسہ جو لینا تھا وہ پھر وہ دوسرے راستے پہ چلے گیا کہ ایک قوم جو کہ نسل پرست ہے، جو افریکنز کو یا ایشینز کو انسان ہی نہیں سمجھتی برابر کے، اور ادھر جا کے میں اس رجیم کو انڈورس کروں پیسے لے کے، تو یہ آپ کو بھی ہمیشہ ٹیمپٹیشن آئے گی. اور ایک میں آپ کو بڑا انسیڈنٹ بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے پاکستان کے، ڈاکٹر اشفاق احمد خان. آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں، لیکن بڑے عظیم اسکالر تھے. تو وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں گیا چائنا، اس وقت چیئرمین ماؤ تھے پریزیڈنٹ چائنا کے. تو کہتے جب چیئرمین انہوں نے ملنے کے لیے وہ لائن میں کھڑے ہو گئے، وہ ہر ایک سال میں ایک دفعہ یانگسی دریا کی سوئم کر کے کراس کر کے واپس آتے تھے. تو ساری لائن میں لوگ کھڑے ہوتے تھے بعد میں ان کو ملنے کے لیے جب وہ کرتے تھے. تو کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا. تو جب میری باری آئی تو اس نے مجھے ہاتھ ملایا چیئرمین ماؤ نے. تو اس نے کہا تم کدھر سے ہو؟ اس نے کہا پاکستان سے ہوں. تو اس نے اس کی طرف دیکھا، کہتا اٹس اے گریٹ کنٹری. تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا وہ ڈاکٹر اشفاق کہ اس نے کہا کہ پاکستان گریٹ، اتنا بڑا ایک لیڈر، ایک ریولوشنری لیڈر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو اس نے پھر وہاں کھڑے کھڑے لائن لگی ہوئی لوگوں کی اس کو ایک انسیڈنٹ بتایا. اس نے کہا کہ میرا ایک ایمبیسڈر تھا، ان دنوں میں کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا. تو کہتا کراچی میں ہمارا ایمبیسڈر تھا، چائنیز ایمبیسڈر. اس کا ایک پاکستانی دوست تھا جو اس کا چیس پارٹنر تھا. تو وہ جب چیس کھیلتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جاتا تھا غسل خانے میں اور پانی سر پہ ڈال کے واپس آ جاتا تھا. تو کہتا کیا پرابلم ہے؟ کہتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ بڑا چائنیز حیران ہوا. اس نے کہا تم نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے آرام سے اندر جا کے پانی پی لو، کسی کو کیا پتا چلے گا. تو اس نے جب اس کو کہا کہ اللہ سے کمٹمنٹ ہے، تو اس وجہ سے ماؤ نے اسے کہا کہ تمہارا بڑا عظیم ملک ہے. تو جب ڈاکٹر اشفاق نے کہا میں نے بڑا سوچا اس کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قوم اللہ کے خوف سے ایک گرمی کے اندر پانی نہیں پیتی، تو وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے، وہ چوری بھی نہیں کرے گی. کہتا وہ بہت عظیم قوم ہے جس کو خوف خدا ہو. تو ہمارے ملک میں کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ ملک عظیم ملک بننا تھا. ہمارے زمانے میں یہ عظیم ملک بن رہا تھا. یہ 60s میں جب میں بڑا ہو رہا تھا، یہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، سول سروس، یہ سارے ایشیا میں نمبر 1 سمجھی جاتی تھی. بڑی اس کی سٹینڈرڈ، کوالٹی، انٹیگریٹی. اور پھر آہستہ آہستہ ہم دوسرے راستے پہ چلے گئے جو ہماری تباہی کا راستہ ہے. ہماری مورالٹی رہ گئی، ہماری اخلاقیات آہستہ آہستہ چلی گئی. ہم نے اپنے سامنے یہ سارا دیکھا ہے پروسیس کہ آہستہ آہستہ ہماری ڈکلائن آنی شروع ہوئی. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی معاشی ڈکلائن ہوتی ہے، اکنامک ڈکلائن، وہ نہیں پہلے آتی. پہلے آپ کی اخلاقیات گرتی ہے، پھر آپ کی معاشی ڈکلائن آتی ہے. آپ کی جو مورالٹی جب کریش کرتی ہے، اس کے بعد آپ کی اکانومی جاتی ہے. ساری آپ تیسری دنیا میں غریب ملک سارے دیکھ لیں، سارے غریب ملکوں کے اندر ایک چیز کامن ہوگی، کرپشن. اور کرپشن اس لیے کامن ہوگی کہ ان کے جو مورل ویلیوز گر جاتے ہیں. سارے امیر ترین ملکوں میں چلے جائیں، ان میں ایک چیز کامن ہوگی کہ ان کے اندر اخلاقی قوت ہوگی انصاف دینے کے لیے. ایک معاشرہ جس کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی وہ انصاف بھی نہیں کر سکتا. وہ پھر NRO دیتا ہے، پھر وہ ڈیلز کرتا ہے چوروں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سینٹنس ہے، ایک ان کی حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو قوم انصاف نہیں کر سکتی، اگر آپ طاقتور کو قانون کے اوپر رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ انصاف نہیں کر سکتے. جو قوم انصاف نہیں کر سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے.
جس طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ ظلم کا نظام چل جائے گا لیکن کفر اور نا انصافی کا نظام، نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ ہماری مورالٹی نیچے گئی اور مورالٹی کے ساتھ ہماری اکانومی نیچے گئی۔ میں 80s کے اندر جب ہندوستان سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔ بنگلہ دیش جو سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے جب ایسٹ پاکستان تھا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا۔ جیسے جیسے ہماری ہم ایکسیپٹیبل ہو گئی، ہمارے ملک میں چوری اور کرپشن کو ہم نے برا ہی نہیں سمجھنا شروع کیا۔ ہماری جب ایلیٹ، اور یاد رکھے تباہی ہوتی ہے ایلیٹ سے، اور آپ بھی اس ایلیٹ پہ شامل ہوں گے کیونکہ آپ بھی ایک بیوروکریسی کی ایلیٹ ہے۔ تو جب ایلیٹ کی مورالٹی جاتی ہے سارے ملک کی مورالٹی چلی جاتی ہے۔ ہم پھر یہ نہ کہیں کہ جی پٹواری کرپٹ ہے یا تھانے دار کرپٹ ہے، اوپر سے جب شروع ہوتا ہے پرائم منسٹر سے اور اس کے وزیروں سے، وہ نیچے تک چلی جاتی ہے۔ اور کنورسلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی مثال سے سارے معاشرے کی مورالٹی اٹھا دی۔ پہلے ان کی مورالٹی اور اخلاقیات اوپر لے کے گئے، پھر وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی۔ آپ کے لیے جو چیئرمین ماؤ نے جو بات کی تھی وہ بڑی پتے کی بات تھی کہ ایک قوم جو کہ پانی نہیں پیتی اللہ کے خوف سے، تو اس پہ کتنا صبر ہوگا، کتنا وہ سچ اور حق پہ کھڑے ہوں گے، ان کی مورل سٹرینتھ کیا ہوگی کہ اللہ سے اگر وہ ڈر کے رائے حق پہ چلتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں ایک انسان جو کہ حق کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ جو وہ ایک سینگ انگریزی میں کہ ون مورل مین از این آرمی، یہ کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو عمر نے ابھی بات کی کہ اللہ الحق ہے، تو جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی قوت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں کرکٹ جب کھیلتا تھا تو میں ابھی ٹیم میں بڑا چھوٹا تھا، ایک ورلڈ 11 بنی دنیا کی، اور آسٹریلیا میں سیریز تھی، کیری پیکر دنیا کی 2 ٹاپ کھلاڑی وہاں تھے۔ تو وہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ کرکٹ کے اندر پیسہ آیا ہمارے، اب تو کوئی مقابلے میں نہیں لیکن ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ۔ تو ایک ورلڈ 11 تھی، ایک ویسٹ انڈیز تھی، ایک آسٹریلیا، 2 دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی، اور ہم سارے دنیا کے باقی کھلاڑی تھے وہ ورلڈ 11 میں تھے۔ تو ہمارے ساتھ ساؤتھ افریکنز بھی تھے اس وقت، انگریز بھی تھے، ہم پاکستانی بھی تھے۔ تو ہمارا تینوں میں میچ ہوا تو ہم ورلڈ 11 جیت گئے۔ اب جب میچ ختم ہوا اور ہم جیت گئے تو جو 11 کھلاڑی تھے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے، ہماری اسکواڈ تھی 17 کی لیکن کھیلے تھے 11، تو ہم 11 بیٹھے ہوئے، تو ڈسکشن شروع ہوئی۔ میں سب سے چھوٹا تھا ٹیم سے، ٹیبل کی اس طرح ڈسکشن آئی تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم کھیلے ہیں، ہم نے محنت کی ہے، تو سارا پرائز منی ہمیں آپس میں 11 میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کہ وہ جو باقی جو کھیلے ہی نہیں، جو 18 کی اسکواڈ تھی، ان کو کیوں ملنا چاہیے، پیسہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو وہ ایک سے شروع ہوا، ایک دوسرا تیسرا، ساروں نے کہا ہاں ہمیں ملنا چاہیے، پیسہ بڑا تھا، ساروں نے بڑے، سب نے کہا کہ ہاں انہوں نے تو محنت نہیں کی۔ ایک کھلاڑی تھا، میں یہ کبھی نہیں بھولتا، اس کا نام تھا ایلن ناٹ، انگلینڈ کا کھلاڑی تھا، اور وہ بڑا ایک ڈیواؤٹ کرسچن تھا، اللہ میں ماننے والا۔ اس نے کہا، جب اس نے کہا یہ آپ کو شرم آنی چاہیے سب کو، وہ ہماری اسکواڈ کا حصہ ہے، اگر وہ نہیں کھیلے لیکن اسکواڈ کا تو حصہ ہے، ہمیں ان کے اندر بھی بانٹنا چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی نے، باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ آپس میں رکھنا چاہیے، ایک کہتا کہ نہیں ہمیں بانٹنا چاہیے، کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا، وہ حق پہ کھڑا تھا، اس کی مورالٹی ہماری سب سے اوپر تھی، سب چپ کر کے اس کی بات مان گئے، بلکہ شرم آئی باقیوں کو، ہم یہ کیوں اتنے سیلفش ہو رہے تھے۔ دیکھیں، ایک انسان جب رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور جتنی اوپر پوزیشن ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ میں جب میاں والی میں کیمپیننگ کرتا تھا تو ایک تھانے دار ایک تھانے میں ایماندار آ جاتا تھا، سارے ڈسٹرکٹ میں پتہ چل جاتا تھا کہ جی ایک تھانے دار آ گیا ایماندار۔
ایک ایس پی آ جاتا تھا ساری ڈسٹرکٹ کو ٹھیک کر دیتا تھا. سو اس لیے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا کہ آپ کو جو پوزیشن اللہ نے دی ہے, آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کو پوزیشن ملی ہے, اس کی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا کہ جب آپ اس پوزیشن کو آپ بنائیں گے, اس پوزیشن کو, پوزیشن آپ کو نہیں بنائے گی, انسان پوزیشن کو بناتا ہے. آپ جب اس پوزیشن کو صحیح طرح اس سے انصاف کریں گے تو آپ کی عزت بھی ہوگی. راستہ مشکل ہوگا, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ رائے حق کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان زندگی نہیں تھی, مشکل زندگی تھی, لیکن جب تک دنیا رہے گی لوگ ایک ہی لیڈر کو ماننے کے کہ اس سے بڑا انسان آیا نہیں. تو رائے حق کی زندگی آسان نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے, لیکن وہی آپ کی عظمت کا راستہ ہوتا ہے. وہ آپ بشک جتنی مرضی آپ کی زندگی میں مشکلیں آئیں, آپ سکون کی نیند سوئیں گے. میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائیں گے. شکریہ.